تینس کا کھویا ہوا شہر، جسے قدیم مصری کے نام سے جانتے ہیں، مصر کی ابتدائی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قبل از اتحاد بالائی مصر کے دارالحکومت کے طور پر تھینس ایک قبائلی کنفیڈریشن کا مرکز تھا جسے کنفیڈرسی کہا جاتا ہے۔ اس کنفیڈریشن نے مصر کے پہلے خاندان کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کیا، جس کے رہنما مینیس ممکنہ طور پر نارمر کو بالائی اور زیری مصر کو ایک واحد طاقتور مملکت میں متحد کرنے کا سہرا دیا گیا۔ اس کی تاریخی اہمیت کے باوجود تھینس کا صحیح مقام ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ قدیم متون اور جدید مصری اتفاق رائے سے پتہ چلتا ہے کہ تھینس ابیڈوس اور جدید گرگا شہر کے قریب واقع تھا۔ ابھی تک اس کی تصدیق کے لیے کوئی حتمی آثار قدیمہ کا ثبوت نہیں ملا ہے۔ شہر کی مضحکہ خیز فطرت صرف اس کی رغبت اور اس کی میراث کے ارد گرد کی سازشوں میں اضافہ کرتی ہے۔ تھینس کی اہمیت ختم ہونے لگی جب مصری دارالحکومت میمفس منتقل ہوا، جو اس شہر کی سیاسی طاقت میں کمی کا اشارہ دیتا ہے۔ تاہم ہنگامہ خیز پہلے انٹرمیڈیٹ دور کے دوران ہیراکلیوپولیٹن اور تھیبن خاندانوں کی سرحد کے قریب اس کے اسٹریٹجک محل وقوع نے اس بات کو یقینی بنایا کہ تھینس نے کسی حد تک اہمیت برقرار رکھی۔ اس کو نخلستانوں سے اس کی قربت سے مزید تقویت ملی، جس کی فوجی قدر تھی، جس نے پرانی اور نئی سلطنتوں کے دوران شہر کی مسلسل مطابقت میں حصہ ڈالا ہوگا۔ تھینس کا زوال نہ صرف سیاسی تھا بلکہ انتظامی بھی تھا۔ رومی دور تک شہر ایک علاقائی انتظامی مرکز کے طور پر اپنی حیثیت کھو چکا تھا۔ پھر بھی اس کا قدیم ورثہ برقرار رہا اور تھینس ایک اہم مذہبی مقام رہا۔ یہ علاقائی دیوتا کے مقبرے اور ممی کی آرام گاہ تھی، جو شہر کی پائیدار روحانی اہمیت کی عکاسی کرتی تھی۔ مصری مذہبی کاسمولوجی کے دائرے میں، جیسا کہ بک آف دی ڈیڈ جیسی تحریروں میں دکھایا گیا ہے، تھینس صرف ایک شہر سے زیادہ نہیں تھا۔ یہ جنت میں ایک فرضی جگہ تھی۔ یہ آسمانی ایسوسی ایشن ان گہری مذہبی اور افسانوی جڑوں کی نشاندہی کرتی ہے جو قدیم مصر کے عقائد اور روایات میں تھینس کے پاس تھیں۔ خود تھینس نام یونانی سے ماخوذ ہے، جو مصری اصل پر مبنی ہے۔ اس شہر کا یونانی نام کلاسیکی مورخ مانیتھو نے استعمال کیا تھا، جس نے فرعون مینیس کو کہا تھا۔ تھینس کے مقام پر ہونے والی بحث میں مختلف نظریات دیکھے گئے ہیں۔ کچھ اسکالرز نے البربا جیسی سائٹس کی تجویز پیش کی ہے، جہاں مبینہ طور پر تھینس کا ذکر کرنے والے مجسمے کا ایک ٹکڑا ملا تھا۔ جسمانی باقیات کی کمی کے باوجود تھینس کی میراث قدیم مصنفین کی طرف سے اچھی طرح سے تصدیق کی گئی ہے اور تاریخ دانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے یکساں توجہ کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ اس کی کہانی مصر کی خاندانی تاریخ کی پیچیدہ ٹیپسٹری اور اس کے کچھ اہم ترین مقامات کی پراسرار نوعیت کا ثبوت ہے۔ تینس کا کھویا ہوا شہر، اگرچہ ٹھوس شکل میں موجود نہیں ہے، تخیل اور علمی دلچسپی کو اپنے سحر میں جکڑ رہا ہے، جو ان گہرے اسرار کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے جو قدیم تہذیبیں آج بھی ہمارے لیے رکھتی ہیں۔